بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضۂ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بصیرت رمضان میں ہوں آپ کا میزبان ثاقب رضا۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو۔ پہلے روزے سے یہ سلسلہ جاری ہے، آج 28واں روزہ ہے جناب علی۔ بس اب بصیرت رمضان کی آج اور کل کی یہ ٹرانسمیشن رہ گئی، آج تو ہو جائے گی، بس ممکنہ طور پر اب کل ہماری آخری ٹرانسمیشن ہوگی جو آپ سنیں گے نئی صبح ویب ریڈیو سے۔ بس کتنی تیزی سے وقت گزرتا چلا گیا، دیکھیں اب آج 28واں روزہ ہو چلا ہے۔ دنیا کے کچھ ممالک میں آج 29واں روزہ ہے اور ممکنہ طور پر وہاں آج آخری روزہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بس یہ آخری لمحات ہیں ماہ رمضان کے، ماہ صیام کے، اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ماہ مبارک میں ہم نے جو عبادات کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سارا سال یہ سلسلہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ سورہ قدر کی آیات سے ہم آج کی نشریات کا بھی آغاز کریں۔ آج کی شب، آج کی رات لیلۃ القدر کی آخری رات ہوگی۔ سورہ قدر کی آیات سے احسن اقبال صاحب آغاز کریں گے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح القدس ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک امن اور سلامتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں جناب احسن اقبال آپ کا، آپ نے تلاوت کلام پاک سے آغاز کیا۔ آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں۔ روزانہ ہمارے ساتھ مہمان شناخواہ موجود ہوتے ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ آج ہمیں ایک مرتبہ پھر ہماری ایک بہت اچھا پڑھنے والی، بہت ہی نہایت ہی ٹیلنٹڈ شناخواہ، میں نے پہلے بھی جس طرح کہا تھا ان کے حوالے سے کہ یہ ججز کے فرائض انجام دیتی ہیں نعت خوانی کے مقابلوں میں، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس پائے کی شناخواہ ہیں۔ یعنی کہ آج ہمیں ایک مرتبہ پھر جوائن کیا ہے ردا فاروق صاحبہ نے۔ خیر مقدم ہے آپ کا ردا صاحبہ، بصیرت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک مرتبہ پھر۔ آپ سے کلام سنتے ہیں، بلا تاخیر پہلا کلام سنائیے گا۔ سر تھا قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول
صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بن پھول صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بن پھول اس اونچائی دل کو بھی تو ایمان ہو کے بن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی ہیں دریادن لعل یمن مشک ختن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ رواہ البخاری۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ Time Out Lunch in a Box presents Best Frozen Food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets, samosas, rolls, other savories, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo,
dahi bade and chana chaat. Time Out Lunch in a Box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے پروگریسو لرنرز فاؤنڈیشن کورس میں خوش آمدید. اگر آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں جس کو پڑھائی کے معاملے میں عام بچوں سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے تو نئی صبح ایسے بچوں کے لیے لا رہا ہے پروگریسو لرننگ کورس، جس میں سکھائے جائیں گے روزمرہ زندگی کے بنیادی کام انتہائی آسان طریقے سے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں قابل ٹیچرز اور بہترین ٹرینڈ سٹاف جو ان بچوں کو فراہم کرے گا ایکسٹرا کیئر اور دیا جائے گا بہترین لرننگ انوائرمنٹ. تو پھر دیر کس بات کی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے 0330 8600 072 0336 2228 463. اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں. پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی. آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری. کیا آپ ریڈیو سننے کے شوقین ہیں؟ کیا آپ کا خواب ہے کہ آپ بھی ریڈیو پر اپنی آواز کا جادو جگائیں؟ تو اب آپ کے خوابوں کو حقیقت بنانے کا وقت آ گیا ہے. نئی صبح ویب ریڈیو خاص طور پر بصارت سے محروم افراد کو RJ ریڈیو جوگی بننے کا ایک شاندار موقع فراہم کر رہا ہے. اگر آپ کے پاس بہترین آواز ہے، آپ اچھا بول سکتے ہیں اور ریڈیو پر آپ اپنا شو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. آڈیشن میں حصہ لینے کے لیے اپنے CV ہمیں اس نمبر پر بھیجیں 0330 86000072. مزید معلومات کے لیے واٹس ایپ یا کال کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں. نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز. افطار ٹائمنگ از براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ. آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:47 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:57. لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:20 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:30. اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:26 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:36. افطار ٹائمنگ واز براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، یعنی پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا. یہ حدیث ابو داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2357 نمبر پر ہے. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان. سامعین اکرام، خیر مقدم ہے. آپ کا بصیرت رمضان جاری ہے. نئی صبح ویب ریڈیو آپ ٹیون ان کیے ہوئے ہیں. بس آخری مراحل میں بصیرت رمضان داخل ہو گیا ہے. ماہ مبارک بھی آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے. تو ظاہر ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہماری یہ جو خصوصی نشریات پہلے روزے سے جاری ہے وہ بھی اپنے آخری مراحل میں آ گئی ہے. اب تو دیکھیں بس کتنی تیزی سے وقت گزرتا چلا گیا اور آج 28واں روزہ ہے اور آج ہماری یہ 28ویں نشست ہے. تلاوت کے فوراً بعد نعت ہوتی تھی، نعت کے فوراً بعد چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد جیسے ہی ہم حاضر ہوتے تھے تو قصص الانبیاء کا ہمارا سیگمنٹ ہوا کرتا تھا جس کے ساتھ ہم آج بھی حاضر ہیں. لیکن آج ہماری یہ آخری نشست ہونے جا رہی ہے. ماہ مبارک میں پہلے روزے سے یہ سلسلہ جاری تھا، آج اس کی یہ آخری نشست ہے، قصص الانبیاء کا سیگمنٹ. آپ آج آخری ایپیسوڈ اس کا سنیں گے. جناب طلحہ انعام صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. قبلہ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ ثاقب بھائی بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیا حال ہیں، کیسا گزرا آپ کا پورا ماہ رمضان؟
الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور ماہ مبارک بہت اچھا گزرا، خاص طور پر آپ کے ساتھ تو بہت زیادہ ہی یادیں اب اس سیگمنٹ کے ذریعے جڑ چکی ہیں، بہت کچھ لرن کیا، بہت کچھ سیکھا یہاں سے. تو یہ سارا سلسلہ میں کہہ رہا ہوں کہ بس رکنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن بس کیا کریں، آج آخری اس کا سلسلہ ہے. قصص الانبیاء کے سیگمنٹ کے ساتھ ہم نے تخلیق کائنات سے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، وجہ تخلیق کائنات تک ہم پہنچے، اور اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصہ آپ سن رہے تھے، جس کا بھی آج آخری یہ سلسلہ ہے، یعنی آج وہ داستان بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی. جناب طلحہ انعام صاحب، آج بس کیا کہیے گا، 28واں روزہ ہے، کل ہمارا ظاہر ہے کل آخری ایپیسوڈ تو بصیرت رمضان کا کل ہونا ہے، لیکن قصص الانبیاء کے سیگمنٹ کا جو باقاعدہ اختتام ہے وہ آج ہو جائے گا. کل ہم موجود ہوں گے، طلحہ انعام صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن کوشش کریں گے کہ کل ہم فیئرویل چٹ چیٹ کریں، تو اس لیے کل باقاعدہ سیگمنٹس ہمارے نہیں ہو پائیں گے، تو یہ اس لیے آج ہمارا آخری سیگمنٹ ہوگا. تو جناب طلحہ انعام صاحب کیا کہیے گا، آج آخری سیگمنٹ ہے اور آج کیا قصہ ہمیں سنائیں گے؟ کہ بھائی ادنا سی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے ہماری اس کوشش کو، اور سامعین کا فیڈ بیک ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ ہماری کوشش کس قدر کامیاب ہو سکی ہے. بس اللہ تعالیٰ جو خطائیں ہیں، جو غلطیاں ہو گئی ہیں، جو چیزیں ہم سے رہ گئی ہیں، تو ان کو معاف کرے اور ہمیں ہمارے علم میں اضافہ کرے اور عمل میں بھی اضافہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. تو آج جو ہم گفتگو کا آغاز کریں گے، تو آج کیونکہ ہم نے مکمل کرنا ہے سیرت نبوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہم یہ کریں گے کہ ہم ہیڈ لائنز جس طرح ہوتی ہیں ہم اس طرح کریں گے، کیونکہ واقعات بہت سارے ہیں. پیچھے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ کئی واقعات ہم جو ہے وہ مختصراً آپ کے سامنے رکھے، اور کچھ واقعات ہم اسکپ کر کے آگے بڑھے. لیکن آج انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ جو دیگر ہجرت سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک کے واقعات ہیں، تو ان کو ایک ہیڈ لائنز کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں، کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے اس سیگمنٹ کے لیے بھی ہمارے پاس. تو اجازت دیں تو اس کو بالکل اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، ہم نے بات کی کہ ہجرت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور غار ثور سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ سفر شروع ہوا، جہاں پہ اسٹے کیا تھا، اور مکہ میں پہنچے. مسجد قباء کی جو ہے وہ ابتدا رکھی گئی، بنیاد رکھی گئی. وہاں سے پھر جو ہے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی، اور ایک ریاست مدینہ کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ مکمل جو ہے وہ تشکیل پائی. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ ریاست مدینہ جب قائم ہوئی تو اس میں ایک بہت بڑا واقعہ جو اللہ کے نبی نے سلسلہ بنایا، وہ تھی اخوت، آپسی بھائی چارہ. اور اس میں اس قدر واقعات ملتے ہیں کہ اپنے مال میں سے، اپنے مال کے ساتھ ساتھ اپنی بیویوں میں سے بھی بھائی چارے کے لیے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سے جو ہے وہ اپنی اپنی بیویوں کو، جو جس کے پاس زائد تھیں، ایک سے زیادہ تھیں، تو ان کو طلاق دی، اور اپنے بھائیوں کو جو ہے ان سے نکاح کروایا. تو اس طرح اخوت اور بھائی چارے کا سلسلہ بھی ہم نے اسلامی تاریخ میں دیکھا. اچھا، اس کے بعد 2 ہجری کو غزوہ بدر کا واقعہ ہوا، جو کہ رمضان میں پیش آیا تھا، جس کے بارے میں ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں. اچھا، غزوہ بدر کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ کروا دیا. اس کے بعد پھر 3 ہجری کے اندر غزوہ احد ہوئی، جس میں ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ آپ نے اس پہاڑ سے نہیں اترنا، اور مال غنیمت کو جمع کرنے کے لیے جب مسلمان نیچے اترے تو پھر حضرت خالد بن ولید، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا جو سواروں کا ایک جتھا تھا، سواروں کا جو ایک ٹیم تھی ان کی، وہ حملہ کرتے ہیں، اور مسلمان کچھ قدر جو ہے وہ مسلمانوں کے پاؤں جو ہے وہ اکھڑنا شروع ہوتے ہیں. اور پھر بعد کے اندر آپ پورے واقعہ جس میں اللہ کے نبی کے جو ہے وہ دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کو زخم بھی آئے. تو یہ سارے واقعات اس کے اندر غزوہ احد کے اندر پیش ہے. اچھا، غزوہ احد کے بعد یہ ہوا کہ مزید ہم نے یہ دیکھا کہ جب مدینہ میں آئے، میثاق مدینہ ہوا، یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدہ ہوا کہ آپ جو ہے وہ جب بھی کبھی مدینہ پہ حملہ ہوگا تو آپ ہمارے ساتھ مل کر جو ہے وہ مدینہ کی حفاظت کریں گے، اس طرح کے معاملات. لیکن مزید اس کو آگے بڑھائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ غزوہ خندق کا واقعہ جب پیش آیا، جب مشرکین نے بدلہ لینے کے لیے، غزوہ بدر اور غزوہ احد کا بدلہ لینے کے لیے جب مشرکین نے حملہ کیا، تمام قبائل کو جو ہے جمع کر کے، اپنی پوری پاور جمع کر کے، تو مسلمانوں نے خندق کی صورت میں جو ہے وہ ان کا مقابلہ کیا، اور اس جنگ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کروایا. لیکن وہاں یہودیوں کی جو خصلتاً جو عادت ہے، ان کی جو خصلت ہے،
اس کے نتیجے میں انہوں نے دھوکہ دیا اور اس کے بعد پھر یہودیوں کو مدینہ سے باہر نکالا ایک قبیلے کو، بنو قریظہ اور بنو نذیر، اور یہ سارے واقعات جو ہم نے سن رکھے ہیں۔ اچھا، جب یہ ہوا تو اس کے بعد پھر یقیناً خیبر کا واقعہ پیش آنا تو ضروری تھا، کیونکہ خیبر تو تھا ہی یہودیوں کے خلاف، اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جو ہے وہ علم دیا گیا، فتح کا علم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول جس سے محبت کرتا ہے میں اس کے ہاتھ میں جو ہے یہ علم دے رہا ہوں، اور حضرت علی کے ہاتھ میں علم ملا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر خیبر فتح ہوا۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں کہ 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آتا ہے۔ یہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جس میں مسلمان عمرہ حج کی نیت سے جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں، لیکن کیونکہ مشرکین کے ساتھ ایک جنگ کا سلسلہ چلا ہوتا ہے تو وہ نہیں اجازت دیتے مکہ میں داخل ہونے کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کی اس وقت بنیاد رکھتے ہیں۔ وہ جو حضرت عثمان جو ہے وہ گئے تھے، پھر واپس نہیں آتے، مسلمان سارے بیعت کر لیتے ہیں کہ مطلب اب شہید ہو جائیں گے لیکن ہم نے پلٹ کے واپس نہیں آنا۔ پھر صلح حدیبیہ ہوتا ہے، اور صلح حدیبیہ پہ آپ مشہور جو ہے وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ جب مشرکین کہتے ہیں کہ یہاں محمد الرسول اللہ لکھا ہے اور ہم اگر رسول اللہ مانتے تو پھر تو جھگڑا ہی نہیں تھا، آپ اس کو مٹائیں، تو حضرت علی منع کر دیتے ہیں کہ میں نہیں اس کو مٹاؤں گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے جو ہے پھر اس کو مٹاتے ہیں۔ حضرت عمر جو ہے وہاں پر اللہ کے نبی سے شکوہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، تو پھر ہم اس طرح کا صلح کیوں کر رہے ہیں، اس طرح کا معاہدہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو پھر ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ یہی اصل کامیابی ہے، اور پوشیدہ کامیابی تھی، مسلمانوں کو بعد میں پتہ چلا۔ اچھا، پھر واپس جو ہے وہ مدینہ چلے جاتے ہیں، پھر مزید جب 8 ہجری میں واپس آتے ہیں تو فتح مکہ کا واقعہ جو ہے وہ پیش آتا ہے۔ اسی دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص اور دیگر صحابہ کرام مسلمان ہو چکے ہیں، اسلامی تاریخ کے بڑے بڑے معجزات، بڑے بڑے واقعات دیکھتے ہوئے فتح مکہ پیش آتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر غزوہ تبوک کا ایک مشہور واقعہ جس میں چند صحابہ کرام جو وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ رومیوں کے خلاف بہت بڑی جنگ تھی اور ہر ایک کو گھر سے نکلنا ضروری تھا کیونکہ بہت بڑا مارکا تھا۔ اچھا، اب جب رومیوں کے خلاف نکلتے ہیں، کچھ صحابہ کرام پیچھے رہ جاتے ہیں، پھر وہ کس اس میں رہ جاتے ہیں؟ وہ اس میں رہ جاتے ہیں کہ ہم کل چلے جائیں گے، ہم پرسوں چلے جائیں گے، ہمارے پاس سوار اچھے ہیں، ہمارے پاس گھوڑے ہیں، ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ تو اس طرح سلسلہ چلتے چلتے وہ رہ جاتے ہیں، اور پھر بعد میں اللہ کے نبی ان پر سختیاں کرتے ہیں، پابندیاں لگاتے ہیں، بائیکاٹ کیا جاتا ہے ان کا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی توبہ کی قبولیت کا جو فرمان آتا ہے، پھر جا کے ان کے معاملات صحیح ہوتے ہیں، ورنہ بہت ہی سخت معاملات تھے ان کے۔ وقت آگے کا بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو پھر ہم اس کو اور مزید کھل کے بیان کر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد پھر مسجد زرار کے گرانے کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ مدینہ میں مشرکین کے حملوں کے ساتھ ساتھ بیرونی طور پہ اندرونی یہودیوں کے جو بھی معاملات تھے، ان کے ساتھ ساتھ ایک اور مسلمانوں کو جو معاملات جو درپیش تھے وہ مدینہ کے منافقین کے معاملات تھے۔ عبداللہ بن ابی کو ہم جانتے ہیں، عبداللہ بن ابی کے جو ساتھی تھے وہ اکثر جنگوں میں یہی کیا کرتے تھے کہ جنگ میں جاتے تھے، ہم دیگر جنگوں کے اندر ہم دیکھیں غزوہ احد میں تو وہ منع کرتے تھے کہ نہیں، جنگ میں نہیں جانا، یہ تو جو ہے وہ سلاسل جو ہے اس طرح ہے کہ ہمیں قتل کر دینے والا معاملات ہے۔ اور مسجد زرار بھی پھر اسی کی ایک کڑی تھی جس کو بعد میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کو جو ہے وہ گرانے کا حکم دیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد مزید اب جب ہم آگے بڑھتے ہیں، اسی دوران غزوہ خیبر کے بعد جو ہے وہ ایک مقام ایسا آتا ہے جس کو بتانا ضروری میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک مقام پر ایک یہودی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر آتی ہے اور اس کھانے میں زہر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا لقمہ لیتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں زہر ہے، اور وہ زہر اتنا اثر انداز ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب علیل تھے تب اس وقت بتایا کرتے تھے کہ میں اس زہر کی تکلیف ابھی تک محسوس کرتا ہوں اپنے اندر، اور دیگر صحابہ کرام نے جنہوں نے اس وقت اس میں سے اس کھانے میں سے کھایا تھا تو وہ اس وقت شہید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک خاص معاملہ تھا، کیونکہ یہ بتانا اس لیے ضروری کیونکہ آگے جا کے جب ہم بات کریں فتح مکہ کے بعد، غزوہ تبوک کے بعد، اور یہ مسجد زرار کو گرا دینے کے بعد، اس کے بعد پھر جب حجۃ الوداع کا وقت آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں انسانیت کی وہ رولز انسان کو بتا دیتے ہیں، وہ رولز تمام اپنی امت کو بتا دیتے ہیں جس کو لے کر آج پوری دنیا جو ہے نا وہ عروج پا رہی ہے، اور انہی اصولوں کو چھوڑ کر آج مسلمان جو ہے وہ زوال کے شکار ہو رہے ہیں۔ مردوں عورتوں میں کوئی مطلب اس طرح کا طبقاتی فرق نہیں رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی مردوں کو عورتوں کے اوپر جو ہے نا وہ اس قدر حاکم بنا دیا جس قدر جو ہے وہ پہلے غلام اور مالک کا جو ہے وہ سلسلہ تھا،
گورے اور کالے کی جو ہے وہ کوئی فضیلت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے کہ کون کس کے اوپر افضل ہے. اجمی اور عربی پہ کسی میں ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ فضیلت نہیں دی گئی. اسی طریقے سے بتایا گیا کہ اپنی عورتوں کے حوالے سے جو ہے نا وہ خبردار ہو جاؤ. اللہ اور اس کے رسول کی جو دی گئی سیرت ہے ہمارے پاس, قرآن مجید ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان پر جو ہے آپ نے پابند رہنا ہے, ان کو تھام کے رکھنا ہے. پھر حجۃ الوداع کے بعد جو ہے وہ غدیر خم کا جو ہے وہ واقعہ پیش آتا ہے, جس میں ہمیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کو ملتی ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. تو یہ مشہور واقعات. اس کے بعد پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس چلے جاتے ہیں تو پھر وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وصال کا وقت ہے وہ قریب آتا ہے. اور اس میں پھر حجۃ الوداع کے بعد پھر ایک مقام ایسا بھی آیا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر اللہ کے نبی جو ہے وہ بھیجتے ہیں. اور اس میں ہم جانتے ہیں حج تمتع, حج قران اور حج افراد کے جو ہمیں جو ہے وہ تقسیم ہوئی ملتی ہے کہ حضرت علی جو ہے بعد میں یمن سے آتے ہیں. تو یہ سارے واقعات اس کے اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے ہیں تو آخری ایام میں اپنی محبوب امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہوتے ہیں. اور پھر آخری ایام کے وہ جو واقعات ہیں سارے کے صحابہ کرام آتے ہیں اور نماز کے لیے جو ہے وہ حضرت ابو بکر کو اللہ کے نبی جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں. مطلب اگلے اپنے بعد جو خلیفہ ہیں ان کو جو ہے وہ مقرر کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوتا ہے. اور پھر آخرکار وہ دن آتا ہے جو تمام انسانیت کے لیے جو ہے افسوسناک دن تھا. اور جیسے کہ ہم یہ جیسے دیکھا کہ جو ولادت کا دن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ پوری دنیا کے لیے ایک خوشی کا, نورانیت کا دن تھا. اور یہ جو وصال کا دن تھا یہ اسی طریقے سے پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ سوگوار جو ہے پوری دنیا کو کر جاتا ہے. اور پوری دنیا سے ایک نور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ ہے, جو ایک کنیکشن ہے دنیا کا فرش کا عرش کے ساتھ, وہ سلسلہ جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ختم ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں. اللہ جی ثاقب بھائی. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ہمارے جناب طلحہ انعام صاحب کے جس طرح یہ بیان کرتے ہیں خصائص, اور ظاہر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصائص جب ہم سنتے ہیں تو بس دل مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے. جس طرح ان کے حالات و واقعات ان کی زندگی میں رہے, اور جس طرح وہ شفقت کے ساتھ تمام لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے, صادق اور امین تھے. تو یہ ہم سنتے رہتے ہیں بہت ساری چیزیں. اللہ تعالیٰ بس ہمیں بھی ان کی سیرت پر چلنے والا, ان کی سنت پر چلنے والا بنا دے. آمین. بس یہیں پر ہی ہمارا قصص الانبیاء کا سیگمنٹ تمام ہوتا ہے. پہلے روزے سے یہ سلسلہ جاری تھا. میں آپ سب سے دستبستہ گزارش کروں گا کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو, مجھ سے اور خاص طور پر جناب طلحہ انعام صاحب سے, میں جانتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ محنت طلب کام ہوتا تھا, بہت زیادہ محنت کرتے تھے ہمارے جناب طلحہ انعام صاحب. کانٹینٹ کو پہلے ریسرچ کرتے تھے, پھر ظاہر اس کو ترتیب دیتے تھے, کیا چیزیں ہیں, کیا معاملات ہیں, کیا واقعات ہیں جو بتائے جا سکتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے ایک ایک پیغمبر کا قصہ اتنا بڑا بڑا ہوتا تھا کہ ظاہر ہے ہمارے پاس وقت کی بہت زیادہ قلت ہوتی تھی, اس میں وہ نہیں ہو سکتا تھا. تو مختصر کر کے جو چیدہ پوائنٹس تھے ان کے اوپر زیادہ ہماری کوشش رہتی تھی کہ ہم اس پر بات کریں. جناب طلحہ انعام صاحب بہت ہی شاندار انداز میں یہ سارا سلسلہ لے کر چلے ہیں. میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں جناب طلحہ انعام صاحب آپ کو کہ آپ نے اتنی کامیابی کے ساتھ اس سیگمنٹ کو اپنے لسنرز تک, جو آپ کے چاہنے والے ہیں, ان تک پہنچایا. اور ہمارے ساتھ آپ نے اتنی زبردست نالج شیئر کی اور یہ خصائص آپ نے سنائے. میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اور بس جاتے جاتے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر کوئی اس دوران کوئی ہم سے غلطی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کیجیے گا. تو ہم ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں ہماری جانب سے اس سیگمنٹ سے. بس اللہ حافظ ہے. کل ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب طلحہ انعام صاحب, ان سے ہم بات کریں گے مزید دوسری چیزوں کے حوالے سے. تو ابھی ہم وقفے کی طرف جا رہے ہیں, اسی سے متصل سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, بصیرت رمضان جاری ہے. نئی صبح ویب ریڈیو لگائے رکھیے. بصیرت رمضان, بصیرت رمضان, بصیرت رمضان, بصیرت رمضان. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے. رواہ البخاری.
नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। क्या आप रेडियो सुनने के शौकीन हैं? क्या आपका ख्वाब है कि आप भी रेडियो पर अपनी आवाज का जादू जगाएं? तो अब आपके ख्वाबों को हकीकत बनाने का वक्त आ गया है। नई सुबह वेब रेडियो खास तौर पर बसारत से महरूम अफराद को आरजे रेडियो जोगी बनने का एक शानदार मौका फराहम कर रहा है। अगर आपके पास बेहतरीन आवाज है, आप अच्छा बोल सकते हैं और रेडियो पर आप अपना शो होस्ट करना चाहते हैं, तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। ऑडिशन में हिस्सा लेने के लिए अपने CV हमें इस नंबर पर भेजें 033086000072। मजीद मालूमात के लिए व्हाट्सएप या कॉल के जरिए हमसे राब्ता करें। नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के प्रोग्रेसिव लर्नर्स फाउंडेशन कोर्स में खुशामदीद। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसको पढ़ाई के मामले में आम बच्चों से ज्यादा वक्त दरकार होता है, तो नई सुबह ऐसे बच्चों के लिए ला रहा है प्रोग्रेसिव लर्निंग कोर्स, जिसमें सिखाए जाएंगे रोजमर्रा जिंदगी के बुनियादी काम इंतहाई आसान तरीके से। साथ ही साथ हमारे पास मौजूद हैं काबिल टीचर्स और बेहतरीन ट्रेन्ड स्टाफ, जो इन बच्चों को फराहम करेगा एक्स्ट्रा केयर और दिया जाएगा बेहतरीन लर्निंग एनवायरनमेंट। तो फिर देर किस बात की? मजीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर्स पर राब्ता कीजिए 033086000072, 0336222846 इस कोर्स के दाखिले तेजी से जारी हैं। पहले आने वाले तुलबा को तरजीह दी जाएगी। आपकी खुद मुख्तारी, नई सुबह की जिम्मेदारी। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। अफ्तार टाइमिंग इज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। आज कराची में फिक़ह हनफिया के मुताबिक अफ्तार का वक्त है 6:47 और फिक़ह जाफरिया के मुताबिक 6:57। लाहौर में फिक़ह हनफिया के मुताबिक 6:20 और फिक़ह जाफरिया के मुताबिक 6:30। इस्लामाबाद में फिक़ह हनफिया के मुताबिक 6:26 और फिक़ह जाफरिया के मुताबिक 6:36। अफ्तार टाइमिंग वाज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। हज़रत इब्ने उम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा अफ्तार करते तो ये दुआ पढ़ते, ज़हबल-ज़मअउ वब्तल्लतिल-उरूक़ वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह, यानी प्यास बुझ गई, रगें तर हो गईं और अगर अल्लाह ने चाहा तो अज्र भी साबित हो गया। ये हदीस अबू दाऊद में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2357 नंबर पर है। बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। सामीन इकराम, खैर मकदम में आपका बसीरत रमज़ान जारी है। बिल्कुल आखिरी मराइल में हम दाखिल हो गए हैं। 28वां रोज़ा है, क़ससुल अंबिया का इख्तिताम हो गया है। जनाब एहसन इकबाल साहब ने अभी हमें ज्वाइन कर लिया है। क़िबला अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ईद की तैयारियां ठीक हूँ। ईद की तैयारियां बिल्कुल बहुत अच्छी जा रही हैं। ईद की आमद है। जनाब अली होस्ट आपको हमें ईदी देनी चाहिए। नहीं ईदी तो हम आपसे लेंगे, आप हमारे बड़े हमारे बुजुर्ग। तो जनाब आज क़ससुल अंबिया का इख्तिताम हो गया है। हमने मुबारकबाद भी दी जनाब तलहा इनाम साहब को कि बड़ी कामयाबी के साथ इन्होंने, बड़ी मेहनत तलब ज़ाहिर काम था ये, जिस जाफिशानी के साथ इन्होंने काम किया और मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। बड़ी खुशी हुई, माशाल्लाह बहुत लर्निंग हुई इस सारे सिलसिले से, बहुत कुछ सीखा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो नहीं मालूम थी, वो इन कसाइस के थ्रू मालूम हुई। तो आप क्या कहिएगा इस सेगमेंट के ऊपर जो आज हमारा वाइंड अप हुआ है? हाँ जी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जितनी भी इसके पीछे काविश रही, जाहिर सी बात है एक मेहनत तलब काम था और सबसे बढ़कर जो कोशिश रही हमारे मैनेजमेंट की तरफ से, जो अप्रूवल रहा और उसके बाद से जितनी वर्किंग हुई, ऑब्वियस सी बात है हमारी इस ट्रांसमिशन को मुनफरिद बनाने में इस जो क़ससुल अंबिया वाला जो सेगमेंट था उसका बहुत किरदार रहा। और माशाल्लाह जितनी मांग थी, इसकी डिमांड थी लिसनर्स में, वो भी देखी गई
اور ریسرچ بیس پوری ٹاپکس ڈسکس ہوئے ماشاءاللہ. کوشش کی گئی کہ ان انبیاء اکرام کو ڈسکس کیا جائے جن کے حوالے سے کہیں نہ کہیں نام سن رکھے ہیں یا انہیں جانتے ہیں یا انہیں کسی حوالے سے کچھ نہ کچھ لوگوں کے ذہن میں کہیں نہ کہیں کانسیپٹس ہیں. تو وہ انبیاء اکرام علیہم السلام جن کے نام قرآن مجید میں بھی آئے وہ بھی ڈسکس ہوئے اور لوگوں کو باقاعدہ اندازہ ہوا اور سمجھ میں آیا. بہت ہی یوزفل کانٹینٹ ہمارا اس ٹرانسمیشن کے اندر موجود رہا الحمدللہ. الحمدللہ. بالکل جناب, بہت شکریہ جناب طلحہ انعام, آپ کا تہہ دل سے ہم شکر گزار ہیں. آپ نے یہ زبردست انداز میں قصائص بیان کیے. جناب احسن اقبال, آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داستان بھی اپنے اختتام کو پہنچی. جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا گزشتہ 3 دنوں سے یہ سلسلہ جاری تھا. ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داستان سن رہے تھے, داستان محمد سن رہے تھے. تو آج اس کا بھی اختتام ہو گیا ہے. تو بس میں چاہوں گا کہ اس پر ہم بات کریں کہ ان کی جو نبوت کے بعد کی زندگی ہے, ہجرت ہوئی اور وہ فتح مکہ ہوئی, غزوات ہوئیں, تو ان سب پہ بات کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قصص الانبیاء والے سیگمنٹ میں سب آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ بدر میں کتنے لوگ تھے, احد میں کتنے ہو گئے, پھر کیا کیا مسائل پریشانیاں فیس کی. بات یہ ہے کہ ہماری کیا لرننگ ہے. سیرت قصائص سننے کا نام نہیں ہے, سیرت کو اسوہ حسنہ کہا گیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت اٹھتے تھے, اٹھتے وقت کیا پڑھتے تھے, کب سوتے تھے, سوتے وقت کیا پڑھتے تھے, کیسے سوتے تھے, کیسے اٹھتے تھے, یہ سب چیزیں ہمیں اپنانی ہیں. اٹھنے سونے کا مطلب اس درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ سب چیزیں ہم نے فالو کرنی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم تھے, یعنی ایک مختصر بات کہتے تھے اور اس بات میں پورا کا پورا مضمون بند ہو جاتا تھا. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, من صمت نجا, جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. کتنی چھوٹی سی یہ لائن ہے, ایک سنگل لائن ہے, اور اس میں جو ہے وہ پورا موضوع جو آپ کی لسننگ اسکلز ہیں اس کو لے کر, اور پورا موضوع جو آپ کی کمیونیکیشن اسکلز کا ایک پارٹ ہے خاموش رہنا, یعنی صرف جہاں بولنا ہے وہاں بولنا ہے, ٹو دا پوائنٹ بولنا ہے, اسپیسیفک ہو کے بولنا ہے. یہ سب چیزیں آ گئی اس کی تشریح میں. تو ایک خوبصورت کوالٹی. دوسری خوبصورت کوالٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, ام المؤمنین ہیں ہماری والدہ ماجدہ, وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے, اگر تم نے قرآن پڑھا ہے تو پورا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے. یعنی کہ مجسم قرآن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کہہ سکتے ہیں. پھر اگر ہم دیکھتے چلیں بدر میں ایک خوبصورت واقعہ, جیسے میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں, روئے جا رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, اور ایک وہ لائن کہتے ہیں کہ ایک وہ جملہ بہت خوبصورت اور بہت حساس جملہ کہ یا اللہ ان کی مدد فرما, اگر آج تو نے ان کی مدد نہیں کرائی تو قیامت تک کوئی تیرا نام لیوا نہیں ہوگا. یعنی بالکل ایسی بات ہے کہ 313 ظاہر سی بات ہے, وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایفرٹ تھی, محنت تھی, وہ جو ہجرت سے پہلے مکہ کی جو دشواریاں تھیں, جو گھاٹیاں تھیں, جو طائف تھا, وہ سب کچھ جو اپنے اوپر برداشت کرنے کے بعد وہ جو 313 حاصل کیے تھے, اگر وہی نہ رہتے اس جنگ کے بعد تو ظاہر سی بات ہے کہ واقعی کوئی نہیں ہوتا قیامت تک نام لینے والا. تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی. اس کے بعد احد کے واقعے میں ہم دیکھیں کہ ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی بات کہ جس جگہ پہرے پہ لگایا وہاں سے ہٹنا مت, اس چھوٹی سی بات کو پس پش ڈال دیا تھوڑی دیر کے لیے, اور وہ صرف وہاں سے ہٹ گئے تو جنگ کا پانسا پلٹ گیا پورا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام ایک جنگ میں ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ مطلب انہوں نے دیکھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ مسواک نہیں کر کے آئے, تو درختوں پہ چڑھتے ہیں مسواک توڑنے کے لیے. جب ان کو دیکھتے ہیں کفار کہ یہ درختوں پہ چڑھ کے درختوں کو کاٹ رہے ہیں, نہ جانے کیا کر رہے ہیں, اور وہ اس کو کوئی حکمت عملی سمجھتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. تو ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنانے والی ہے, ایک سنت زندہ کرنے والی ہے, جو سنتیں ابھی زندہ نہیں بھی ہیں, جو کہیں نہ کہیں ہمارے وقت کی گرد میں ہم نے کھو دی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث, السنت تہدی الی التقوی, سنت آپ کی رہنمائی کرتی ہے تقوی کی طرف, پرہیزگاری کی طرف. ہم لوگ ٹھیک ہے فرض کا سوال ہوگا, فرض کا ہی جواب دینا ہے, لیکن سنت جو ہے وہ سنتیں اپنا کر آپ تقوی کے زیادہ قریب ہو جاتے ہو. یہ چیز ہمیں ضرور غور کرنی چاہیے. آخری چند باتیں ہیں اس لیے میں تھوڑا زیادہ وقت لے رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی, من صمت نجا. اس کے ساتھ ساتھ آج کے حالات میں اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر و اذکار کو بہت اہمیت دینے کا کہا فتنوں کے دور میں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ کفار مومنوں پر رزق ختم کر دیں گے, بند کر دیں گے,
اور ان کا رزق سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہوگا. یعنی وہ ان اذکار کے سہارے زندہ رہیں گے. یہاں سے ان کو اطمینان قلب ملے گا, یہاں سے ان کو زبان کی تازگی ملے گی, اور ایک وقت آئے گا کہ وہ انہی مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے اپنے اللہ کے مہمان بن جائیں گے اور وہاں پر جنتوں سے لطف اٹھائیں گے. تو یہ ایک سلسلہ ہے جس کو ہم نے اختیار کرنا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے تناظر میں اگر ہم آج کے دور کو دیکھیں تو فتنوں کا دور ہے. ہمیں ہر وقت استغفر اللہ, ہر وقت سبحان اللہ, اس طرح کی تسبیحات اپنی زبان پہ رکھنی ہے تاکہ ہم اس دور میں اطمینان کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں اور اپنے حصے کا کام کرتے رہیں. ہمارے بس میں بہت کچھ رہا نہیں ہے, لیکن جتنا کچھ ہے اتنا کچھ کر لیں گے تو میرے خیال سے ہم سے سوال بھی اتنے ہی کا ہونا ہے جتنا ہمارے بس میں ہے. رائٹ جناب, بالکل شاندار کلام فرما رہے ہیں جناب احسن اقبال. ایک کلام شامل کرتے ہیں. رضا فاروق صاحبہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں, ان سے ہم کلام سننا ہے, ان سے کلام سنتے ہیں, اس کے بعد گفتگو کو جاری رکھیں گے. حبیب رب العلا محمد, حبیب رب العلا محمد, شفیع روزے جزا محمد, حبیب رب العلا محمد, شفیع روزے جزا محمد, نگاہ کا مدعا محمد, خیال کا آسرا محمد, نگاہ کا مدعا محمد, خیال کا آسرا محمد, یہی ہے زخم جگر کا مرہم, انہی کا ہے اسم اعظم, یہی ہے زخم جگر کا مرہم, انہی کا ہے اسم اعظم, قرار بے تابیوں کو آیا, قرار بے تابیوں کو آیا, زبان سے جب کہہ دیا محمد, قرار بے تابیوں کو آیا, زبان سے جب کہہ دیا محمد, میں اپنی عقبا سوارتی ہوں, انہی کو پیغام پکارتی ہوں, میں اپنی عقبا سوارتی ہوں, انہی کو پیغام پکارتی ہوں, میرے لبوں پہ ہے یا حبیبی
یا حبیبی میرا وظیفہ ہے یا محمد میرے لبوں پہ ہے یا حبیبی میرا وظیفہ ہے یا محمد حبیب رب العلا محمد شفیع روز جزا محمد نگاہ کا مدعا محمد خیال کا آسرا محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، لطف آ گیا ماشاء اللہ. بہت ہی عمدہ کلام اور بہت ہی شاندار آواز انداز رضا فاروق صاحب آپ نے کلام شامل کیا. آگے بڑھتے ہیں. جناب طلحہ انعام صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. جناب آپ بھی اسی موضوع پر جو ابھی ہم کلام سے پہلے احسن اقبال جس موضوع پر فرما رہے تھے بس اسی کو کنٹینیو کیجیے گا. جزاک اللہ ثاقب بھائی. اچھا، ان سارے واقعات میں، سارے قصائص میں ہم دیگر جگہوں پر دیکھیں جہاں کہیں مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو جو ہے وہ درپے کر دیا، پیچھے کر دیا، تو وہاں مسلمانوں کا نقصان ہوا، اور کس قدر نقصان ہوا وہ غزوہ احد میں ہم جان سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مزید آگے واقعات میں ہم سارے دیکھیں. فتح مکہ کے وقت جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا لوگوں کو، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ فوج در فوج جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوئے لوگ. مطلب اخلاق اور سیرت کا جو ہے وہ کھلا جو ہے وہ نمونہ تھا، کھلی طور پر جو ہے وہ اسلام کی دعوت تھی. اس کے بعد پھر ہم جب دیکھیں کہ حجۃ الوداع کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ بیان کیا، اس خطبے کو ہمیں بالکل نہ بھی اپنے ساتھ ایسے رکھنا چاہیے جیسے ہم اپنا NIC رکھتے ہیں. اس کو ایسے رکھ کے گھومنا چاہیے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ خطبہ کیا تھا، اور اس کے بارے میں مطلب ہمارے روزمرہ کے معاملات میں اسی کو جو ہے نا ہمیں ساتھ ساتھ رکھ کے اسی کو سامنے رکھنا چاہیے، اسی کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کس طریقے سے چلائیں. تو اب جب مسلمان اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ رکھیں، اللہ کے نبی کی سنت پر عمل پیرا رہیں، تو ہی میرے خیال سے ہم پوری دنیا میں جو ہے نا وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. ورنہ دیگر اقوام دیکھیں کہ اسلامی تاریخ اور جو اسلامی اصول تھے ان کو اپنانے کے بعد دنیا جو ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے، اور مسلمان جو ہے وہ پیچھے سے پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اس چیز کو، ان تمام قصائص کو، ان تمام باتوں کو جو بھی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، ان سب چیزوں سے سبق لینے کی ضرورت ہے، ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. باتیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، باتیں تمام جگہوں پر بے شمار جو ہے وہ باتیں اور قصائص اور بہت اچھی اچھی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ان باتوں پر عمل بھی شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں. اور پھر رمضان کا بابرکت مہینہ ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول فرماتے ہیں، تو ساری ہماری پھر دعائیں اور ساری حاجات جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی. بالکل بالکل انشاءاللہ. بس ہماری ٹرانسمیشن کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ اب آپ سے کل ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی، لیکن جب کل ملاقات ہو رہی ہوگی وہ ممکنہ طور پر آخری ملاقات ہوگی ہماری اس مائکرو فون سے، بصیرت رمضان کے مائکرو فون سے. بس بہت ہی تیزی سے وقت گزرتا چلا گیا. اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے. کل انشاءاللہ ممکنہ طور پر آخری نشریات ہوگی ہماری، تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے. ابھی ایک کلام سنیں گے رضا فاروق صاحبہ سے، اس کے بعد ایک چھوٹا سا وقفہ ہوگا. وقفے کے بعد مناجات کے سیگمنٹ کے ساتھ آج اختتام ہو جائے گا ہماری نشریات کا. بشرط صحت اور سلامتی اور زندگی انشاءاللہ کل ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی. بصیرت رمضان جاری ہے. نئی صبح ویب ریڈیو لگائے رکھیے. آپ کی ذات روشنی، آپ کا نام روشنی، آپ جمال کبریا، آپ تمام
रोशनी आप तमाम रोशनी आपके हुस्ने खुल्क से एक जहां है फैज़िया, आपके हुस्ने खुल्क से एक जहां है फैज़िया। आपकी जिंदगी का है सारा निज़ाम रोशनी, आप जमाले किबरिया, आप तमाम रोशनी, आप तमाम रोशनी। जिनके लिए ये मेहरुमा खल्क किए गए रज़ा, जिनके लिए ये मेहरुमा खल्क किए गए रज़ा, उनकी रहेगी ताबत बन के गुलाम रोशनी, आप जमाले किबरिया, आप तमाम रोशनी, आप तमाम रोशनी। बसीरत रमजान बसीरत रमजान बसीरत रमजान बसीरत रमजान। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुम उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक मोमिन न हो जाओ, और उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक आपस में मोहब्बत न करो। क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बताऊं कि जब तुम उस पर अमल करो तो आपस में मोहब्बत करने लगो, आपस में सलाम आम करो। रवाहु तिरमिज़ी। नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। क्या आप रेडियो सुनने के शौकीन हैं? क्या आपका ख्वाब है कि आप भी रेडियो पर अपनी आवाज का जादू जगाएं? तो अब आपके ख्वाबों को हकीकत बनाने का वक्त आ गया है। नई सुबह वेब रेडियो खास तौर पर बसारत से महरूम अफराद को आरजे रेडियो जोगी बनने का एक शानदार मौका फराहम कर रहा है।
اگر آپ کے پاس بہترین آواز ہے، آپ اچھا بول سکتے ہیں اور ریڈیو پر آپ اپنا شو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ آڈیشن میں حصہ لینے کے لیے اپنے سی وی ہمیں اس نمبر پر بھیجیں 033086000072۔ مزید معلومات کے لیے واٹس ایپ یا کال کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ افطار ٹائمنگ از براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:47 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:57۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:20 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:30۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:26 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:36۔ افطار ٹائمنگ واز براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ۔ میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں، تیرے جلوے میرے سنگ سنگ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ۔ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ۔ اے خالق و مالک، اے دونوں جہانوں کو پالنے والے، پروردگار عالم، اے سفر و حضر میں ساتھ دینے والے، اے روز و شب کے مالک، سینوں کے حالوں سے واقف، اے پروردگار عالم جو ہمارے ہر قدم پر ہمارے ہر قدم کا فیصلہ کرنے والا، اس کی نوعیت کو ماپنے والا، اس کو پوری دنیا کے لیے اور ہمارے لیے قابل تسخیر کر دینے والا، یا رب کائنات، ہم رمضان المبارک کی آخری ساعتیں گن رہے ہیں، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں، ہماری کچھ چند کاوشیں ہیں، دنیاوی لغویات ہمیں اس مرتبہ بھی آڑے رہی۔ اب کی بار بھی ہم وہ کوشش نہ کر سکے جو سوچ رکھی تھی، اب کی بار بھی ہم ویسے نتائج نہیں دے سکے جو ہم نے سوچ رکھے تھے، اب کی بار بھی تیرے ساتھ وہ تعلق قائم ہی نہ ہوا جس کی امید لگائے بیٹھے تھے۔ یا رب العالمین، اس رمضان المبارک میں ہم نے بہت کوشش کی، جتنی کی ہماری دنیاوی مصروفیات بھی آڑے آئیں، جتنی کی ہماری اپنی خواہشات بھی آڑے آئیں، جتنی کی ہماری آگے کی پلاننگز بھی آڑے آئیں۔ یا اللہ، یا پروردگار عالم، تو ہی تو ہے جو ہماری چھوٹی سی کوشش کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں معلوم ہے ہم اپنی خطاؤں کے باوجود تیری رحمت کے سائے میں آ گئے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ تیرے رنگ ہیں، تیری کائنات ہے، تیرا رحم ہے اور ہم ہیں۔ تو نے عطا کیا، میں نے بلا دیا، تو نے پھر سے دیا، نا شکر کیا نا شکر کیا، تو نے پھر سے دیا، دیتا ہی گیا، تو نے پھر سے دیا، دیتا ہی گیا۔ منہ موڑ دیے دریاؤں کے، میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا، میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا، میری اگلی نظر ستاروں پر، پھر بھی میں تیرے سہارے پر، تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ۔ میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں، تیرے جلوے میرے سنگ سنگ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ، یا اللہ
یا اللہ یا اللہ اللہ۔ عشرہ لیلۃ القدر بھی نفس ہونے کے قریب ہے۔ یا پروردگار عالم، ہم راتیں جاگ رہے ہیں، تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کر رہے ہیں، وہ رات کہ جس کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل، وہ رات کہ جس کی عبادت 84 برس سے افضل۔ اے پروردگار عالم، آج کے دور میں تو ہماری عمریں بھی 84 برس نہیں ہوتی، ہمیں وہ پروردگار عالم لیلۃ القدر عطا کر کہ جو ہماری عمروں سے زیادہ ہمارا ثواب لکھوا دے، ہمیں وہ لیلۃ القدر عطا کر کہ جس کے بعد ہماری زندگی کا گزارنے کا زاویہ اور ذائقہ بدل جائے۔ اے رب العالمین، ہمیں وہ لیلۃ القدر عطا کر کہ جس کے بعد ہم لوگوں کے لیے اسلام والے ہو جائیں، ایمان والے ہو جائیں اور لوگوں کے لیے نمونہ بن جائیں۔ اس ٹرانسمیشن کا ہم حق ادا نہیں کر سکے، اس کا مقصد بھی لوگوں تک نیکی کا پیغام دینا تھا، لوگوں تک علم کی بات پہنچانا تھی، حکمت کی بات پہنچانا تھی، تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کما حقہ درود بھیجنا تھا، تیری حمد و ثنا کرنی تھی، تجھ سے دعائیں کرنی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ ان میں سے کون سا کام ہم کر سکے، کون سا ڈھنگ سے کر سکے، کون سا نہیں کر سکے، مگر ہماری نیت خالص تھی۔ ہم اپنی نیت کی گواہی دے سکتے ہیں، ہم اپنی نیت کی گارنٹی لے سکتے ہیں، اپنے عمل کی یا اللہ نہیں لے سکتے۔ ہم کمزور و بے بس، ہم ناچیز و عاجز۔ یا اللہ، آج کے دن ایک مرتبہ پھر تیرے سامنے ہمارے ہاتھ پھیلے ہوئے، سر جھکا ہوا، جھولیاں اٹھی ہوئی۔ یا اللہ، تو ہی ہے جو ہماری اس ٹوٹی پوٹی کوشش کو بھی قبول کر لے۔ ہم نے یہ کاوش، یہ کوشش صرف تیرے لیے کی، ہم نے صرف تجھے سامنے رکھا، ہم نے صرف تیری رضا کو مقصود رکھا۔ آج کے دن ہمیں اپنی رضا نصیب کر، آج کے دن اس چھوٹی سی کوشش کو، چھوٹی سی کاوش کو، یا اللہ، جس طرح تو کہتا ہے کہ مجھے کوئی صدقے کے طور پر، جب صدقے کے طور پر میری راہ میں کھجور کی ایک دانہ بھی دیا جاتا ہے، میں اسے پالتا ہوں اور اتنا بڑا کرتا ہوں کہ حشر کے دن جب وہ شخص آئے گا تو اس کی ایک کھجور بہت پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ یا اللہ، ہماری اس ٹرانسمیشن کی چھوٹی سی کوشش کو بھی اپنے دربار میں قبول کر، اسے پال اور اتنا پال کہ یہ روز حشر میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس میں کی جانے والی چھوٹی موٹی اور یا اللہ نہ جانے کیسی کیسی غلطیاں جو ہمیں یاد ہیں، جو نہ یاد ہیں، جو ہم جانتے بھی تھے پھر بھی کر گئے، جو نہیں جانتے تھے ہم سے ہو گئی، اپنا بندہ سمجھ کر، ناچیز بندے سمجھ کر، روزے دار بندے سمجھ کر معاف فرما۔ یا رب العالمین، اس طرح بھی کاوشیں، اس طرح کی کوششیں بار بار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں ذات پات میں اونچ نیچ میں اور فرقوں میں بٹا ہوا، میں ذات پات میں اونچ نیچ میں اور فرقوں میں بٹا ہوا، جو سچائی کو جھٹلا دے دل ایسی گرد سے ہٹا ہوا، جو سچائی کو جھٹلا دے دل ایسی گرد سے ہٹا ہوا، شکوا نہیں جسم کی مٹی سے اور روح بھی اب بےتاب نہیں، تیرے حکم پہ چلنا، ایک طرف تیرا نام بھی لینا یاد نہیں، تیرا نام بھی لینا یاد نہیں، تیرا نام بھی لینا یاد نہیں۔ کم سے کم مجھ کو لوٹا دے، کم سے کم مجھ کو لوٹا دے وہ روح اور جسم کی جنگ، جنگ تیرے رنگ رنگ، تیرے رنگ رنگ، تیرے رنگ رنگ، تیرے رنگ۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ۔ میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ سنگ، میرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ، 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 مولا رنگ رنگ، تیرے 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 رنگ